بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو بڑی شان والا اور تعریف کے لائق ہے۔ پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے دنیا میں بھیجا گیا اور ان کو ابو البشر یعنی سارے انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی لیے انسان کو آدمی کہا جاتا ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات مبارک تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا اور پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا۔ پھر اس نے قلم کو بنایا۔ پھر اللہ نے لوح محفوظ بنایا جہاں ہر چیز قلم سے لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ اس کے بعد فرشتوں کو بنایا اور جناتوں کو بنایا۔ اس کے بعد 6 دنوں میں پوری دنیا بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے جن اور جناتوں کو آدم علیہ السلام کے 2000 سال پہلے دنیا میں بھیجا تھا، لیکن وہ فساد مچانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جن جناتوں کو زمین سے دور کر دیا۔ ان جنات میں سے ایک عزازیل بھی تھا جو اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ تھا، تو فرشتے اسے اپنے ساتھ لے آئے، جو بعد میں اپنے تکبر اور گھمنڈ اور نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کہلایا، یعنی سخت محروم، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم اور مایوس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ کیوں انسانوں کو بنانا چاہتے ہیں، جبکہ ہم تو موجود ہیں جو دن رات آپ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ یہ انسان بھی جن جناتوں کی طرح زمین میں جا کر فساد کریں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ فرشتوں کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کیوں بنا رہا ہے یہ اللہ کو پتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی تو فرشتے پوری دنیا سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے آئے۔ مٹی تھوڑی کالی، تھوڑی لال اور تھوڑی براؤن تھی، اسی لیے انسان کی شکل ہر طرح کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور 40 دنوں کے لیے چھوڑ دیا۔ کسی روایت میں 40 سال آتا ہے۔ فرشتے اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ابلیس بھی اپنے پیر سے اس پتلے کو ٹھوکر مارتا اور کہتا، میں تجھ پر غالب آ گیا تو تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تو میرا حاکم بنایا گیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا۔ ایک بار ابلیس مردود نے بغض اور کینے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف مبارک پر پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتا بنا دو، تو اس شیطان کی تھوک سے ملی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ کتا انسان سے محبت اس لیے کرتا ہے کیونکہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی انسان ہے، اور گندا اور ناپاک اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کا ہے، اور رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ اسے جبرائیل علیہ السلام کے لگے ہیں۔ جب وہ مٹی مضبوط ہو گئی اور سوکھ کر ٹھیکرے کی طرح آواز کرنے لگی، اور جب آدم علیہ السلام کا پتلا پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں تم سب سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ تعظیم تھا۔ اس سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا تھا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ آدم علیہ السلام کی حیثیت فرشتوں اور جنوں سے زیادہ ہے۔ جب روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی اور آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کہیے الحمدللہ، یعنی تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحمک ربک، تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ اب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام جنت کے پھل دیکھنے لگے۔ جب روح پیٹ میں گئی تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ جب روح پیروں میں گئی تو انہوں نے چلنے کی کوشش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، انسان جلد باز ہے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔
اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس ایک نیک اور بزرگ جن تھا۔ اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ وہ بہت عبادت گزار تھا، اسی لیے اس کا مرتبہ فرشتوں میں بلند تھا۔ اسی بات کا اسے بہت غرور اور گھمنڈ ہو گیا تھا، اور اسی غرور میں اندھا ہو کر اس نے اللہ کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ ابلیس کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا یہاں سے، تجھے حق نہیں کہ جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس کہنے لگا، اے اللہ، مجھے قیامت تک کی مہلت دے کہ میں زندہ رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ جب ابلیس کو مہلت مل گئی تو اپنی غلطی ماننے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ میں قسم کھاتا ہوں میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا اور انہیں بہکاؤں گا۔ آپ ان کی اکثریت کو یعنی زیادہ تر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ میں انسانوں کے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، تو نکل جا یہاں سے، آدم کی اولاد میں سے جو تیرا کہا مانیں گے اور تیرے ساتھ چلیں گے، میں تجھے اور ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ جو گمراہ ہوں گے، تیری پیروی کریں گے یعنی تیرے قدموں پر چلیں گے، ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہوگی، لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہٰذا اسے لمبی عمر عطا کی اور ساتھ میں وہ سامان بھی عطا کیا جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ قرآن پاک میں سورہ البقرہ آیت 31 میں ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا، تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے نام، ذاتی اور صفاتی دونوں طرح کے نام سکھائے اور تمام کاموں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں سب کی روحیں نکل آئیں۔ اللہ نے سب سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے صرف ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ کیا، اسے وعدہ الست کہا جاتا ہے۔ ابھی عالم ارواح میں سب کی روحین موجود ہیں، جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں ان سب کی روح ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان سے کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو۔ انہوں نے فرشتوں سے السلام علیکم کہا، یعنی سلامتی ہو آپ سب پر۔ اس کے بدلے میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، یہ تمہاری اولاد کو ایک دوسرے کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے دنیا کی کچھ چیزیں پیش کی اور ان کے نام پوچھے۔ فرشتے نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، ہمیں علم نہیں، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے۔ پھر انہی چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھے تو انہوں نے سب کے نام بتا دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم ہے؟ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب میں جانتا ہوں۔ اب آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا اور جنت میں رہنے کو کہا گیا۔ وہ جنت میں رہنے لگے، لیکن وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ ایک دن وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے حوا کو دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں۔ وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، بس ایک درخت کا پھل کھانے کے لیے منع کیا کہ اگر کھا لوگے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق
اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روکا۔ پھر ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آخر کار دونوں نے وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ ابھی پھل کھانا شروع ہی کیا تھا کہ جنت لباس اتر گیا اور وہ دونوں پتوں سے اپنا سطر ڈھانکنے لگے اور شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں اے میرے رب، بلکہ تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم، کیا میں نے تم سے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے عرض کرنے لگے، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں معاف نہیں فرمایا اور ہم پر رحم نہیں فرمایا تو ہم خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اللہ کو دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ وہ اپنی غلطی پر بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے، جس کو انہوں نے جب پڑھا تو اللہ نے انہیں معاف کیا اور عرفات کے میدان میں وہ ملے۔ پھر دنیا شروع ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولادیں ہوئیں اور اولادوں کی اولادیں ہونے لگیں، اور اسی طرح دنیا کی شروعات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔